السلام علیکم۔ آج ہم پی پی ایس سی ووکیبلری نوٹس پہ تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ نوٹس انگریزی کے کچھ الفاظ اور ان کے معنی، خاص طور پر سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو کوشش یہی ہے کہ نوٹ سے کچھ سیکھیں اپنی انگریزی ووکیبلری بہتر کرنے کے لیے۔ ہاں، اور صرف لفظ رٹنا مقصد نہیں ہے، اصل چیز ہے ان کے معنی کے اندر جو باریک فرق ہیں ان کو سمجھنا۔ صحیح۔ یہ سمجھ امتحان کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن عام گفتگو میں بھی کمیونیکیشن کو بہتر بناتی ہے۔ ہاں، کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے دو لفظ ایک جیسے ہیں مگر چھوٹا سا فرق پوری بات بدل دیتا ہے۔ بالکل، وہی نوانس کی بات ہے۔ اور شاید یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نوٹس میں پہلے کچھ سینونیمز دیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کتنے ہم مانی ہیں۔ جی، پہلا لفظ ہے ایبجیکٹ، اردو میں لکھا ہے نہایت پریشان، بدحال، اور آپشنز میں ڈسپونڈنٹ اور انڈیجنٹ ہیں۔ قریبی ہم مانی ڈسپونڈنٹ بتایا گیا ہے۔ ایبجیکٹ سن کر صرف اداسی نہیں لگتی، کچھ اور بھی ہے اس میں، جیسے بہت ہی گری ہوئی حالت۔ ڈسپونڈنٹ تو سیدھا سیدھا مایوسی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایبجیکٹ میں مایوسی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذلت، ایک پستی، انتہائی بدحالی کا تصور بھی ہے۔ اچھا۔ یہ صرف سیڈ ہونا نہیں، بلکہ میزریبل اور ڈی گریڈڈ ہونا ہے، جیسے ایبجیکٹ پاورٹی، انتہائی غربت۔ سمجھ گئی۔ جبکہ ڈسپونڈنٹ صرف ذہنی مایوسی ہے، وہ پستی والا ایلیمنٹ لازمی نہیں۔ تو ہاں، نوٹس میں ڈسپونڈنٹ قریبی ہے، لیکن ایبجیکٹ کی شدت اور معنی کی گہرائی الگ ہے۔ ٹھیک۔ انڈیجنٹ تو پھر صرف غریب ہوا۔ جی، وہ مالی حیثیت سے متعلق ہے۔ یہ فرق واقعی اہم ہے صحیح ٹون سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے بیسپوک، یعنی خاص طور پر بنایا گیا، اور ہم مانی ہے ٹیلرڈ۔ یہ تو سیدھا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ دونوں کافی قریب ہیں، مطلب کسی چیز کو کسٹمر کی ضرورت کے مطابق بنانا۔ ٹیلرڈ عام طور پر کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہاں، ٹیلرنگ سے۔ جی، لیکن دوسری چیزوں کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ بیسپوک میں خاص طور پر برٹش انگلش میں تھوڑی سی زیادہ ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے شاید، جیسے ڈیزائن میں کسٹمر کی انوالومنٹ زیادہ ہو۔ اچھا۔ لیکن پریکٹیکل لیول پر لوگ اکثر انہیں انٹرچینجبلی سمجھتے ہیں۔ امتحان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ دونوں کسٹم میڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ اب ایک لفظ ہے ڈیفیڈنٹ، مطلب شرمیلا، جھجکنے والا، اور اس کا ہم مانی شائی دیا ہے۔ کیا یہ بالکل ایک ہی بات ہے؟ شائی زیادہ عام نہیں؟ دونوں میں وہ خود اعتمادی کی کمی والا اشارہ تو ہے، لیکن ایک باریک سا فرق ہے۔ شائع عام طور پر لوگوں سے ملتے وقت کی جھجک ہے، سوشل شائنس، ہاں۔ جبکہ ڈیفیڈنٹ میں اپنی قابلیت پر اعتماد کی کمی زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب ایک ڈیفیڈنٹ شخص شاید اس لیے چپ رہتا ہے کہ اسے لگتا ہے میری بات میں وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف شرم نہیں، سیلف ڈاؤٹ بھی ہے، اندرونی اعتماد کی کمی۔ بالکل، شاید زیادہ سوشل انٹریکشن سے جڑا ہے۔ یہ وضاحت اچھی ہے۔ اگلا لفظ ہے پروفر، پیش کرنا۔ اس کا ہم مانی ٹینڈر دیا گیا ہے۔ ان کے استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، دونوں کا بنیادی مطلب تو کچھ دینا یا پیش کرنا ہے، لیکن پروفر عام طور پر کچھ انٹینجبل چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے رائے، مشورہ، مدد، دوستی کا ہاتھ۔ جیسے پروفر ایڈوائس؟ جی ہاں، ہی پروفرڈ ہز ایڈوائس۔ جبکہ ٹینڈر کا استعمال زیادہ فارمل ہوتا ہے۔ فارمل کیسے؟ جیسے استعفی پیش کرنا، ٹینڈر ریزگنیشن، یا کسی کانٹریکٹ کے لیے بولی دینا، ٹینڈر اے بڈ۔ تو کانٹیکسٹ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، کانٹیکسٹ ہی اصل چیز ہے۔ اب ایک لفظ ہے مارڈنٹ، مانی تیز کاٹنے والا، اور ہم مانی ہے کاسٹک، تیز جلانے والا۔ یہ تو دونوں ہی سخت لگ رہے ہیں۔ ہاں، دونوں ہی ایسی تنقید یا مزاج کے لیے ہیں جو چبھے، تکلیف دے۔ کاسٹک کا لفظی مطلب تو جلانے والا ہے، جیسے ایسڈ۔ او اچھا۔ تو مجازی معنوں میں ایسی زبان جو بہت تلخ ہو، دوسرے کو جلا دے۔ مارڈنٹ میں بھی وہی کاٹنے والی تنقید ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی تھوڑا وٹ یا چلاکی کا انش بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی تنقید جو تیز بھی ہو اور تھوڑی انٹیلیجنٹ بھی۔ کچھ ایسا ہی۔ شاید کاسٹک زیادہ ڈائریکٹ اور ہارش ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے چرلش، بدتمیز، غیر مہذب۔ اس کا ہم مانی بورش دیا گیا ہے۔ یہ دونوں بہت قریبی ہیں۔ چرلش اور بورش دونوں ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو بد اخلاق ہوں، روڈ ہو، دوسروں کا لحاظ نہ کریں۔ تو پھر فرق کیا ہے پھر؟
بہت کم فرق ہے. شاید بورش میں تھوڑا زیادہ گوارپن، مطلب سوشل گریسز کی بالکل کمی کا پہلو زیادہ واضح ہو. اور چرلش عام بدمزاجی اور بدلحاظی ہو سکتی ہے، پر معنی بہت ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ پرانے وقتوں کی طرف چلتے ہیں. لفظ ہے اینٹی ڈیلووین، معنی قدیم، پرانا. ہو معنی ہے اینٹیکویٹڈ، دونوں پرانے کے لیے ہیں. بالکل. اینٹی ڈیلووین کا لفظی مطلب ہے طوفان نوح سے پہلے کا، اچھا تو بہت ہی پرانا. جی، اس لیے یہ انتہائی قدیم ہونے پر زور دیتا ہے. کبھی کبھی مذاق کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ پرانے کہنے کے لیے. جیسے کسی کے پرانے خیالات کو اینٹی ڈیلووین کہہ دینا. سمجھ گئی. اور اینٹیکویٹڈ؟ اینٹیکویٹڈ بھی پرانا ہے، خاص طور پر ایسی چیزوں کے لیے جو اب فیشن میں نہیں یا استعمال کے لائق نہیں رہیں. شاید اینٹی ڈیلووین اس سے بھی زیادہ پرانا ہونے کا امپریشن دیتا ہے. یعنی میرا 10 سال پرانا فون اینٹیکویٹڈ ہے، لیکن اگر کوئی اب بھی کبوتر سے خط بھیجتا ہو تو وہ اینٹی ڈیلووین ہوا، مذاق میں. ہاں، کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں، پیکیون، معنی معمولی، نہ چیز. اس کے ہم معنی پیٹی اور پولٹری دیے گئے ہیں. تینوں ہی کم اہمیت والے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ پیکیون، پیٹی، پولٹری ہیں تو تینوں ہی کم اہمیت یا حقیر چیزوں کے لیے، لیکن ہلکا سا فرق ہے. پیکیون اکثر ایسی ڈیٹیلز یا مسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان پر بحث کرنا بیکار ہے، فضول کی باریکیاں. ٹھیک. پیٹی بھی چھوٹی باتوں کے لیے ہے، لیکن اس میں اکثر تنگ نظری یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے والا معنی بھی آ جاتا ہے، جیسے پیٹی آرگیومنٹس. ہاں، سنا ہے یہ. اور پولٹری عام طور پر مقدار یا رقم کے بہت کم ہونے کو کہتا ہے، جیسے a paltry sum of money. تو پی ٹی کا فوکس اہمیت کی کمی پر ہے، پیٹی میں تنگ نظری بھی آ سکتی ہے، اور پولٹری مقدار کے لیے ہے. موٹا موٹا یہی ہے. اب اگلا لفظ سمائٹ ہے، زور سے مارنا. ہم معنی سٹرائک دیا گیا ہے. سمائٹ تھوڑا پرانا یا ادبی سا نہیں لگتا؟ ہاں، مجھے بھی یہی لگا تھا. عام بول چال میں تو سٹرائک ہی استعمال ہوتا ہے. بالکل. سمائٹ تھوڑا قدیم ہے، ادبی ہے، یا پھر مذہبی کانٹیکس میں ملتا ہے، جیسے بائبل وغیرہ میں. اس میں ایک زبردست قسم کی ضرب کا تصور ہے. اور اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ ہاں، اس کا مجازی استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے smitten by love، محبت میں گرفتار ہونا، یا smitten by disease، بیماری کا شدید حملہ. اچھا، smitten by love سنا ہے. تو سٹرائک بس مارنا ہے، جبکہ سمائٹ میں شدت اور تھوڑی ادبیت ہے. جی. اور آخری ہم معنی اس گروپ میں ہے ونو، معنی چھاننا، چھاٹنا. نوٹس کہتے ہیں اس کا کوئی ایگزیکٹ سینونیم آپشنز میں نہیں تھا. ویڈ کو قریبی کہا گیا ہے. یہ تھوڑا عجیب ہے. ہاں، ونو اور ویڈ کیسے؟ ونو کا اصل مطلب ہے ہوا سے اناج کو بھوسے سے الگ کرنا. ہاں، وہ گاؤں میں کرتے ہیں. کرنا یا بہترین حصے کو چننا، جیسے ونو آؤٹ دا فیکٹس فرام فکشن. ٹھیک. اور ویڈ کا مطلب ہے ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنا، جیسے کھیت سے جنگلی بوٹیاں نکالنا، ویڈنگ دا گارڈن. دونوں میں الگ کرنے کا عمل ہے، لیکن طریقہ اور مقصد بالکل الگ ہیں. تو سفٹ چھاننا زیادہ قریب نہیں ہوگا ونو کے مجازی مطلب کے؟ ہاں، سفٹ شاید بہتر آلٹرنیٹو ہے مجازی معنوں میں. یہ مثال اچھی طرح دکھاتی ہے کہ ہر لفظ کی اپنی ایک خاص جگہ اور معنی ہوتے ہیں. تو ان ساری مثالوں سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ ہم معنی کا مطلب ہمیشہ برابر معنی نہیں ہوتا. انٹینسٹی، کانٹیکسٹ، فارمیلٹی، کونوٹیشن، یہ سب چیزیں فرق ڈالتی ہیں. بالکل. اور امتحان میں شاید اسی فرق کو پرکھا جاتا ہے. صحیح لفظ کا چناؤ ہی زبان پر کمانڈ دکھاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اسی طرح متضاد الفاظ یعنی اینٹونیمز کو دیکھنا بھی معنی کو دوسرے اینگل سے واضح کرتا ہے. جب ہم کسی لفظ کا الٹ دیکھتے ہیں تو اس لفظ کی حدود اور صاف ہو جاتی ہیں. چلیے پھر متضاد الفاظ دیکھتے ہیں. پہلا ہے فیمس، مشہور. اس کا متضاد ابسکیور، گمنام. یہ تو سیدھا سا ہے. ہاں، یہ بالکل واضح کنٹراسٹ ہے. شہرت یعنی فیمس اور گمنامی یعنی ابسکیور. ایک کو سب جانتے ہیں، دوسرے کو کوئی نہیں. بالکل. پھر ہے کولوسل، بہت بڑا. اس کا متضاد ٹائنی، بہت چھوٹا. یہاں سائز کا فرق ہے. جی، اور یہ ایکسٹریم فرق ہے. کولوسل صرف بڑا نہیں بلکہ حیران کن حد تک بڑا، عظیم الجثہ. ٹائنی اس کا بالکل مخالف، انتہائی چھوٹا.
سائز کی دو انتہائیں ہیں یہ۔ اگلا جوڑا ہے فلوئڈ، مایا پتلا اور سالڈ ٹھوس سخت۔ یہ تو سائنس والی بات ہو گئی۔ ہاں، یہ مادے کی دو سٹیٹس ہیں، ایک جو بہہ سکتا ہے، شیپ بدل سکتا ہے، فلوئڈ، دوسرا جو اپنی شکل قائم رکھتا ہے، سالڈ۔ کلیئر اینٹونیمز ہیں۔ پھر ہے کنٹینیو، جاری رکھنا، اور پاز، رکنا، وقفہ لینا۔ یہاں رکنے کی بات ہے مگر پاز عارضی ہے، کنٹینیو ہے بغیر رکے چلتے رہنا، پاز ہے تھوڑی دیر کے لیے رکنا اس نیت سے کہ کام دوبارہ شروع ہوگا۔ یہ مکمل سٹاپ نہیں ہے۔ ہاں، یہ فرق اہم ہے، سٹاپ یا سیز الگ ہیں۔ جی، تو یہ تسلسل اور عارضی وقفے کا کنٹراسٹ ہے۔ ٹھیک، اگلا جوڑا لیبر، محنت کرنا، اور ریسٹ، آرام کرنا۔ محنت اور آرام زندگی کے دو بنیادی حصے، کوشش، مشقت، اور پھر سکون، آرام، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب ایک جسم سے متعلق، برونی مضبوط صحت مند اور ویک کمزور۔ برونی خاص طور پر جسمانی طاقت کے لیے ہے، مضبوط پٹھے، مسکیولر باڈی۔ اس کا الٹا ویک یعنی جسمانی کمزوری، سیدھا سا مقابلہ ہے طاقت اور کمزوری کا۔ پھر ایک رویے سے متعلق لفظ ہے فکل، بدلنے والا، چنچل۔ اس کا متضاد ہے سٹیڈی، مستقل، قائم۔ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، فکل اکثر نیگیٹو معنوں میں آتا ہے۔ اگر کوئی فکل ہے تو اس کی پسند، رائے یا وفاداری فوراً بدلتی ہے، اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ اچھا، جبکہ سٹیڈی بالکل اس کے برعکس ہے، مستقل مزاج، قابل اعتماد، جس پر آپ ڈیپینڈ کر سکیں۔ تو یہ صرف بدلنے اور نہ بدلنے کا فرق نہیں، اس میں اعتماد کا عنصر بھی شامل ہے۔ جی بالکل، غیر مستقل مزاجی ورسز ثابت قدمی۔ اچھا، اب ہے انیپٹ، نا اہل، نا قابل۔ اس کا متضاد کمپیٹنٹ، اہل، قابل۔ یہ صلاحیت کے بارے میں ہے۔ ہاں، انیپٹ وہ ہے جو کسی کام میں بالکل اناری ہو، سکل نہ ہو، نتیجہ خراب۔ کمپیٹنٹ وہ ہے جس میں کام کرنے کی ضروری صلاحیت اور مہارت ہو۔ قابلیت اور نااہلیت کا فرق؟ درست۔ اور آخری متضاد جوڑا ان نوٹس میں ہے پیوٹل، مرکزی، اہم، اور ان امپورٹنٹ، غیر اہم، اہمیت کا فرق۔ پیوٹل کا مطلب پیوٹ سے ہے شاید؟ جی ہاں، پیوٹ وہ نقطہ ہوتا ہے جس پر کوئی چیز گھومتی ہے، جیسے دروازے کا قبضہ۔ تو پیوٹل کا مطلب ہے انتہائی مرکزی اہمیت والا، جس پر کسی چیز کا انحصار ہو، جیسے a pivotal moment، ایک فیصلہ کن لمحہ۔ تو بہت اہم اور ان امپورٹنٹ، اس کا سیدھا الٹ غیر اہم۔ بالکل، جس کی کوئی خاص اہمیت یا اثر نہ ہو۔ تو ان متضاد الفاظ کو دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ معنی کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو دیکھنا کتنا کام آتا ہے۔ لفظ کی باؤنڈریز واضح ہو جاتی ہے۔ درست فرمایا، ہومومانی الفاظ معنی کے شیڈز دکھاتے ہیں، متضاد الفاظ اس معنی کے دوسرے کنارے کو روشن کرتے ہیں۔ دونوں ہی ووکیبلری کو گہرائی دیتے ہیں اور زبان کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہی ہے کہ PPSC نوٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سینونیمز جیسے ایبجیکٹ اور ڈسپونڈنٹ یا ماڈرنٹ اور کاسٹک میں صرف معنی کی قربت نہیں بلکہ انٹینسٹی اور کونوٹیشن کا بھی فرق ہے۔ جی، اور پروفر اور ٹینڈر میں فارمیلٹی کا لیول الگ ہے۔ ہاں، اور متضاد الفاظ جیسے کولوسل اور ٹائنی یا فکل اور سٹیڈی وہ تو معنی کے کنٹراسٹ کو فوراً سامنے لے آتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ ہر لفظ کا اپنا ایک مخصوص معنی اور استعمال ہے، اس سے کمیونیکیشن زیادہ پریسائز اور ایفیکٹو بنتی ہے۔ صحیح۔ جب ہم لکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، خاص طور پر امتحان جیسی سچویشن میں جہاں ہر لفظ اہم ہو سکتا ہے، تو یہ باریک فرق بہت معنی رکھتے ہیں۔ یعنی الفاظ کے ان باریکیوں پر غور کرنا اصل میں معلومات کو زیادہ تیزی سے اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ صرف لسٹ یاد کرنا نہیں بلکہ زبان کے ڈھانچے اور اس کے اثر کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا کسی لفظ کا بالکل 100% ہم معنی یا متضاد لفظ واقعی ممکن ہے، یا پھر ہر لفظ اپنے کلچر اور ہسٹری کی وجہ سے معنی کا ایک ایسا انوکھا رنگ رکھتا ہے جو اسے دوسرے سے ہمیشہ تھوڑا سا الگ بناتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ شاید ہر لفظ یونیک ہے اور سینونیم یا اینٹونیم صرف قریبی رشتہ دار ہیں، ہم شکل نہیں۔
اس پر سوچنا کہ یہ معنی کے رنگ ہمارے اظہار خیال کو کیسے اثر انداز کرتے ہیں، یہ ایک الگ دلچسپ سفر ہو سکتا ہے۔